کہنے لگے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا، جب سقوط ڈھاکہ ہوا اور یہ 50 سال سے میرے دل پہ اتنا گہرا زخم اور گھاؤ جو اس اللہ نے اپنے بندے محمد کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کیا ہے، اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے اور وہ اکیلا اللہ ہی سارے دشمنوں پہ غالب۔ شہادتوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اور جو نسرن بعد نسرن کفر کی غلامی میں سوچوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جن کی زندگیاں نسل بعد نسل وہ کافروں کی بنیاد بھی اسلام دشمنی پہ، اس کی اٹھان بھی اسلام دشمنی پہ، اور اس کا اختتام بھی اسلام دشمنی۔ کل نہیں آج ہی اس کو رہا کرو، کل نہیں آج ہی رہا کرو، فوری رہا کرو۔ پاکستان نے کہا بھی تم نے تو اس پہ پابندیاں لگائی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان فتح پہ 2 نفل ادا کیے تھے، 2 نفل ادا کیے تھے، تو ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کم سے کم شکرانے کے نفل ادا کریں۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اے میرے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا ہے اور باطل میدان چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، اور باطل کے مقدر میں
رب تعالیٰ نے ذلت، رسوائی اور خواری لکھی تھی وہ اس کا مقدر بن گئی۔ بھائیوں، 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت کریمہ جو آج کے اس عظیم الشان اور تاریخ ساز موقع پر ہم نے اپنے خطبہ جمعہ کی بنیاد بنائی ہے، یہ وہی آیت کریمہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر اس وقت تلاوت کی تھی اور بار بار پڑھی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ طور پہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ بڑے تنے ہوئے سینے اور بڑی اکڑی ہوئی گردنیں جھک چکی تھی۔ مکے کا ظلم کا نظام آج برسر میدان اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا، اور مکے کے بڑے بڑے سردار اکرمہ بن ابی جہل اور اس جیسے بڑے بڑے کمانڈر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحانہ واپسی کی خبر سن کے مکہ مکرمہ چھوڑ کے بھاگے جا رہے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سرنڈر ہوئے جا رہے تھے، اور اسلام کی آن دیکھ کے، اسلام کی شان دیکھ کے سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا احساس حاصل کر رہے تھے۔ اور آج وہ دن تھا کہ پیچھے پیچھے اللہ کے پیغمبر سواری پہ سوار مکہ مکرمہ میں فاتحانہ طور پہ داخل ہو رہے تھے، اور آگے آگے ابو سفیان تھا، اسلام کے خلاف جنگوں کی قیادت کرنے والا، سینکڑوں صحابہ کی شہادت کا سبب بننے والا، آج آگے آگے جا رہا تھا اور مکے والوں میں اعلان کر رہا تھا کہ مکے والوں، آج کوئی محمد کریم کے مقابلے میں نہ آئے، کوئی اپنے گھر سے نہ نکلے۔ آج اللہ کے رسول اس شان سے آ گئے کہ زمین کی ساری قوتیں بھی ان کے ساتھ ہیں، آسمانوں کے سارے لشکر بھی ان کے ساتھ ہیں، کوئی ان کے مقابلے میں نہ آئے۔ جو سامنے آئے گا وہ سلامت نہیں رہے گا۔ اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اپنے دروازے بند کر لو، سارے گیٹ اور راستے محمد کریم کی فتح کے کھول دو، ہر رکاوٹ دور کر دو، اور یوں بغیر کسی رکاوٹ کے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آج مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ صحابہ نے وہ نقشہ کھینچا ہے، عاجزی والا، انکساری والا، تواضع والا، کہ جس مکہ سے 20 سال پہلے آپ کو نکالا گیا، 7 سال پہلے، 8 سال پہلے نکالا گیا تھا، جس مکے والوں نے 20 سال آپ کے خلاف ہر ظلم کا حربہ اختیار کیا تھا، آج اسی مکہ میں آپ داخل ہو رہے تھے۔ اور شان کیا تھی؟ صحابہ کہتے ہیں عاجزی اور انکساری کی آپ مثال بنے ہوئے تھے، اور آپ کی پیشانی مبارک
آپ کی سواری کی کوہان کے ساتھ لگ رہی تھی اور آپ زبان سے فرما رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ آج اس اللہ نے اپنے بندے محمد کے ساتھ کیا وہ وعدہ پورا کیا ہے۔ اس اللہ نے اپنے بندے کی مدد کی ہے اور وہ اکیلا اللہ ہی سارے دشمنوں پہ غالب آیا ہے۔ ایسے موقع پہ کتنا عظیم الشان نظریہ ہے، کیسی زبردست سوچ ہے، کتنے بڑے ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کریڈٹ اپنے آپ کو دے رہے تھے، نہ اپنی جماعت کو دے رہے تھے، نہ انصار کو دے رہے تھے، نہ مہاجرین کو دے رہے تھے، کسی کو فاتح نہیں، فرما رہے تھے آج کفر شکست کھا گیا ہے اور کفر کی شکست کے مقابلے میں ہمارا رب اور اس کی وحدانیت اور اس کی توحید اور اس کا عقیدہ جیت گیا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور چلتے چلتے بیت اللہ کے قریب پہنچے تھے اور بیت اللہ کا دروازہ کھلوایا گیا تھا۔ آپ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، جس بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے بند کر دیے گئے تھے، اور ابھی تقریباً 1 سال پہلے جب آپ اس اللہ کے گھر کا طواف کرنے، عمرہ کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ کے میدان میں حرم کی حدود کے باہر ہی روک دیا گیا تھا کہ آپ عمرہ بھی نہیں ادا کر سکتے، اللہ کے گھر کا طواف بھی نہیں کر سکتے، صفا مروہ کی سعی نہیں کر سکتے۔ آج اسی بیت اللہ کے دروازے آپ کے لیے کھولے جا رہے تھے۔ آپ اندر داخل ہوئے، آپ نے کیا دیکھا کہ وہ اللہ کا گھر جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اس اللہ کے گھر کی دیواروں کے ساتھ 360 بت لٹکے ہوئے تھے۔ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا موجود تھا، ایک ڈنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں موجود تھا، اور آپ بار بار قرآن کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، جال حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آ گیا ہے اور باطل بھاگ رہا ہے، اور باطل کے مقدر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذلت اور رسوائی لکھ دی ہے۔ یہ آیت اور پھر یہ آیت جان حق وما یبدی الباطل وما یعید، حق آ گیا ہے اور باطل پہلے بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پایا اور آئندہ بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں کر پائے گا۔ قرآن کی یہ دو آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھتے اور جناب زور زور سے ڈنڈا ایک ایک بت پر مارتے، اور بت تھے کہ جس پہ آپ کا ڈنڈا پڑتا تھا وہ کرچی کرچی ہو کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گرے جا رہا تھا۔ یوں 360 بتوں کو فتح مکہ کے دن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاش پاش کیا تھا، اور حق کو اللہ نے آپ کے ذریعے سے، آپ کے صحابہ کے ذریعے سے حق کو غالب کیا تھا، اور فتح مکہ حق کے غلبے کی بنیاد بنا تھا، کفر اور شرک کے خاتمے کی اور بت پرستی کے نظاموں کی تباہی کی بنیاد بنا تھا۔ آج ہم نے اسی آیت کو بنیاد بنایا ہے، جعل حق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اور مقصد کیا ہے کہ آج اللہ تبارک و تعالی نے
اپنے خاص فضل و کرم سے 1435 سال کے بعد 1435 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس کی ہزاروں لاکھوں قربانیوں اور شہادتوں کے نتیجے میں، اس کی جرأت اور بے باکیوں کے نتیجے میں اور اس کے پرعزم اور صاحب صبر و ثبات جذبوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ جیسی ایک اور عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے۔ لوگ اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں کا کوئی کردار نہیں ہے نا، جن کے دلوں میں جہاد کی کوئی محبت اور شہادتوں کا کوئی شوق نہیں ہے، اور جو نسلاً بعد نسلاً کفر کی غلامی میں سوچوں کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے جن کی زندگیاں نسل بعد نسل وہ کافروں کی غلامی میں گزری ہیں، اور سوچے بھی وہی ہیں، انداز بھی وہی ہے، نظریہ بھی وہی ہے، ان کے نزدیک یہ فتح کوئی فتح ہی نہیں ہے۔ وہ تعویلیں آج بھی تعویلیں کر رہے ہیں، عقل کے اندھے، دماغ کے پاگل، اور جن کا آئی کیو لیول ہی ڈسٹرب ہے، وہ آج بھی اس عظیم الشان فتح کی مختلف تعویلیں اور حجتیں کر رہے ہیں۔ آؤ ہم سے پوچھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، اللہ کی قسم انسانی تاریخ کی سب سے بڑی فتح اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انسانی تاریخ کی۔ اس لیے کہ میں نے متعدد بار یہ بات آپ سے کہی ہے کہ اتنی بڑی قوت، اتنے بڑے لاؤ لشکر، اتنی زیادہ طاقت قانون کی، وسائل کی، اسلحے کی، ٹیکنالوجی کی انسانی تاریخ میں کبھی اتنی کمزور قوم پہ حملہ آور نہیں ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ساری انسانی تاریخ کو پڑھ لو، لیکن یہ ایک عجیب آپ کو مارکا نظر آئے گا۔ اور دیکھ لو، آج لوگ یہ کہتے ہیں امریکہ شکست کھا گیا ہے، امریکہ بھاگ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات بہت چھوٹی ہے کہ امریکہ بھاگ گیا ہے۔ اکیلا امریکہ بھاگا ہے؟ نہیں، ساری دنیا کا کفر بھاگا ہے۔ مجھے اس کافر ملک کا نام بتاؤ، اللہ کے دشمن اور سرکش کا نام بتاؤ، جو حق کے مقابلے میں جس نے راہ فرار اختیار نہ کی ہو۔ شروع ہو جاؤ دنیا کا نقشہ پڑھنا اور جغرافیہ پڑھنا، اور ایک سائڈ سے شروع ہو وہ اور دوسری سائڈ تک پہنچ جاؤ۔ بھائیو، حق کے مقابلے میں، جہاد کے مقابلے میں، اسلام کے مقابلے میں کہتا ہوں آج کی ساری کفر کی دنیا اور کفر کے ایجنٹوں کی دنیا، آج ساری دنیا شکست کھا گئی ہے اور میدان چھوڑ کے بھاگ گئی ہے۔ کوئی آئے میرے اس دعوے کو چیلنج کرے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں، امریکہ اکیلا نہیں آیا تھا، امریکہ نے یو این میں درخواست کی تھی، اور یو این نے ساری دنیا کو، دنیا کے 200 ملکوں کو پابند کیا تھا۔ پھر جس ملک کے پاس اسلحہ تھا وہ اسلحہ لے کے آیا، جس کے پاس فوج تھی وہ فوج لے کے آیا، جس کے پاس ٹیکنالوجی تھی وہ ٹیکنالوجی لے کے آیا، جس کے پاس خفیہ ایجنسیوں کے نیٹ ورک تھے وہ لے کے آیا۔
ہر ملک نے کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا تھا، کوئی بھی اس میں بیگانہ نہیں رہا تھا، اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے 200 ملکوں میں سے جس نے امریکہ کے مقابلے میں امریکہ کے دشمنوں کا ساتھ دیا ہو۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ پاکستان کے بارے میں ہم مختلف رائے رکھتے ہیں اور اس کی ہم قسم نہیں دیتے ہیں، لیکن باقی ساری دنیا تو بھائی امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور جوڑنے والا کون تھا؟ اقوام متحدہ، اس کی جنرل اسمبلی، اس کی سیکیورٹی کونسل۔ یہ اسلام کے دشمن بدماش ادارے، انہوں نے ایک 9/11 کو بہانہ بنا کے افغانستان کو ٹھکانہ بنایا تھا، اور حقیقت میں پاکستان اور اسلام ان کا نشانہ تھا۔ اور آج 20 سال کے بعد ساری دنیا قبول کر رہی ہے۔ میں اس کو اکیلے امریکہ کی شکست نہیں کہتا، میں اس کو ساری دنیا کی شکست کہتا ہوں، اور سب سے بڑی شکست وہ اقوام متحدہ، UN، اس کی سیکیورٹی کونسل، اس کی جنرل اسمبلی، اس کی نیٹو کا اتحاد اور اس کے ادارے، اس کا قانون، اس کا فیصلہ، یہ آج حقیقت میں اپنے قیام کے 75 سال بعد پہلا موقع ہے کہ یہ جو خلافت کے مقابلے میں UN کا نظام بنا تھا، آج اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کے مقابلے میں UN کا سسٹم اور نظام یہ شکست کھا گیا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ دیکھنا انشاءاللہ آج جو بات میں کہنے چلا ہوں اس کو ذہن میں رکھنا، اور انشاءاللہ آنے والا وقت اس کی تعبیر پیش کرے گا۔ میں ایک تصور پیش کرنے لگا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ جیسے سوویت جنگ کے بعد سوویت یونین ٹکڑے ٹکڑے ہوا تھا، یہ جنگ جس کا آج اختتام ہوا ہے اس ہفتے میں، اس جنگ کے بعد اور کوئی ٹوٹے نہ ٹوٹے، انشاءاللہ اقوام متحدہ کو ہمارا رب ضرور توڑے گا۔ یہ اس کی بنیاد بھی اسلام دشمنی پہ، اس کی اٹھان بھی اسلام دشمنی پہ، اور اس کا اختتام بھی اسلام دشمنی پہ۔ ان بدبختوں نے مسلمانوں کو دنیا کا پرامن شہری قرار دینے کی بجائے ان کے ساتھ کوئی بھی یکجہتی کرنے کی بجائے اسلام اور اہل اسلام کو انہوں نے دہشت گردی کا رنگ دے دیا تھا، اور اسلام کو دہشت گردی کا مذہب اور دین قرار دے دیا تھا۔ آپ نے گزشتہ ہفتے دیکھا وہ جو کہتے تھے یہ بڑے خونخوار ہیں، بڑے بھیڑیے صفت ہیں، یہ تو انسانیت کا قتل عام کریں گے، یہ عورتوں کو نہیں چھوڑیں گے، یہ فلاں کو نہیں چھوڑیں گے، کیا کیا تہمتیں، کیا کیا خوف اور ڈراوے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا ہے واللہ اس کی انسانی تاریخ میں سوائے فتح مکہ کے اور کوئی مثال ہی موجود نہیں ہے کہ فتح مکہ کے دن جب 360 بتوں کو توڑ دیا نا، اور بتوں کو توڑا کیوں؟ یہ نظام تھا، یہ نظام تھا، اللہ کے نبی نظام توڑنے آئے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ نے اپنے نبی کو ہدایت اور دین حق دے کے مبعوث اس لیے کیا تھا تاکہ اس دین کو دنیا کے سارے دینوں اور نظاموں پہ غالب کرے۔ تو نظام کو توڑ دیا، اب آپ بیت اللہ سے باہر تشریف لائے ہیں، اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، مکے والے ہزاروں کی تعداد میں سامنے موجود تھے، اور 10,000 صحابہ کے محاصرے اور گھیرے میں تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ ابرو کے منتظر تھے۔ تو آپ نے مکہ والوں سے مخاطب ہو کے پوچھا تھا، مکے والوں پر
بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے فوراً رحم کی اپیل کر دی تھی، رحم کی اپیل۔ جب انہوں نے رحم کی اپیل کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جاؤ آج میں تم سے وہی سلوک کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ جاؤ آج میں تم سب کو باعزت بری کرتا ہوں، آزاد کرتا ہوں، اور آج تم میں سے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ عام معافی کا اعلان۔ یہ کس نے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور چشم فلک نے دیکھا ان 1400 سالوں میں کافروں کو جہاں بھی فتح کرنے، فتوحات کرنے کا موقع ملا ہے، آپ ماضی بعید کو دیکھ لیں، آپ ماضی قریب کو دیکھ لیں، آپ افغانستان کو دیکھیں، آپ کشمیر کو دیکھیں، آپ برما کو دیکھیں، آپ فلسطین کا مطالعہ کریں، آپ شام، عراق، یمن، لیبیا کو دیکھیں، آپ جناب صومالیہ، بوسنیا، چیچنیا کو دیکھیں، جہاں بھی ماضی قریب و بعید میں کفر نے کامیابی پائی ہے، ان کا انداز کیا ہوتا ہے؟ لاشوں کے ڈھیر لگانا، عزتوں کی بے حرمتی کرنا، قومی املاک کو لوٹنا، مار دھاڑ کرنا، اور جناب لوٹ مار کا بازار گرم کرنا، نہ کسی کی جان محفوظ، نہ کسی کا مال محفوظ، نہ کسی کی عزت محفوظ۔ او بھائیو، یہ افغانستان کی فتح آج کی صدی میں اسلام کی بہت بڑی دعوت بن کے دنیا کے سامنے پیش ہوئی ہے۔ 400 صوبے 10 دنوں میں فتح ہوئے ہیں۔ 400 ضلع 10 دنوں میں فتح ہوئے ہیں۔ 34 صوبے فتح ہوئے ہیں۔ کابل فتح ہوا ہے، جلال آباد، کابل، کندھار فتح ہوا ہے، سارا افغانستان فتح ہوا ہے۔ نہ کسی کی جان گئی ہے، نہ کسی کا مال لٹا ہے، اور نہ ہی اپنا بیگانہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ کسی کی عزت لٹنا تو درکنار، کسی کی عزت و حرمت کی طرف ترچھی نگاہ سے بھی کسی نے دیکھا ہو، ایسا کوئی اب تک 15 دن جناب اس فاتحانہ پن کو ہو گئے، ان 2-3 ہفتوں میں کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 9/11 سے لے کے آج تک کفر نے پروپیگنڈے کے زور پہ اسلام کے پرامن اور سلامتی والے چہرے کو جتنا داغدار کرنے کی، دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، خونخوار ہے یہ مذہب اور یہ دین، یہ جتنی کوشش کی تھی، اللہ کے شیر و دلیروں نے اپنے چند دن کی اسلام کے عین مطابق ایک نمونہ اور ماڈل پیش کر کے کفر کی ساری پروپیگنڈا مہم کو، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، صفر کر کے رکھ دیا ہے، اور اس کو باطل قرار دے کے رکھ دیا ہے۔ الحمدللہ۔ بھائی عام لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے، عام لوگوں کو معاف کرنا آسان ہوتا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے شادیوں کی محفلوں پہ ڈرون گرائے ہوں، میزائل گرائے ہوں، 52 بمبار طیاروں سے کارپٹ میں بمباری کی ہو، وہ لوگ، اور جو لوگ ان کے بڑے بڑے ٹاؤٹ اور ایجنٹ بنے ہوں، اور انہوں نے ہزاروں افغانوں کا بے دریغ قتل عام کیا ہو، مدرسوں کا نام و نشان مٹایا ہو، مسجدوں پہ جناب دہشت گردی کی ہو، اور معصوموں کا خون کیا ہو، یہ بڑے بڑے وار لارڈ، یہ جنگی لیڈر اور کمانڈر، ان کو معاف کرنا، یہ تو یا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ملتا ہے کہ آپ نے بڑوں کو معاف کر دیا تھا، اور یا پھر صدیوں بعد آج افغانستان کی دھرتی پہ ایسا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔
بھائیوں ایک تاریخ رقم ہو گئی ہے. آپ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عمل مبارک کرے. یہ ایک جماعت تنظیم کی فتح نہیں ہوئی. افغانستان میں اللہ نے پوری امت مسلمہ کو عظیم الشان فتح عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عظیم الشان فتح یہ امت مسلمہ کے لیے بابرکت بنائے. تو الحمدللہ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اگلے مرحلوں کے لیے ہم استقامت کی دعا کرتے ہیں. دنیا یہ چاہتی ہے کہ اس وقت حکومت سازی کے مرحلے میں ان کو جناب ٹیڑھا میڑھا کر لو, ان سے اپنے مفادات پورے کر لو. لیکن اس گھڑی تک ہمارے افغان بھائی ایک نقطے پر کھڑے ہیں. سب کو ساتھ جوڑ لیں گے, سارے افغانستان کو نمائندگی دے دیں گے, لیکن نظام امارت اسلامی کا ہوگا. نظام اسلامی امارت کا ہوگا, اسلام کا ہوگا. اسلام کے علاوہ کوئی نظام نہیں. عورتوں کے بارے میں کیا کرو گے؟ بڑا پروپیگنڈا ہے. وہ کہتے ہیں شریعت کے دائرے میں عورتوں کو کام کرنے کی بھی اجازت ہے, تعلیم حاصل کرنے کی بھی اجازت ہے, لیکن کیسے؟ شریعت کے اور اسلام کے دائرے میں. تو الحمدللہ انشاءاللہ آگے آگے بھی. اور دنیا نے مجبور ہونا ہے, دنیا نے مجبور ہونا ہے. آپ دیکھ لینا ان کو کسی کی منت نہیں کرنا پڑے گی. ساری دنیا نے ان کے قدموں میں آ کے گرنا ہے. یہ ساری عزتیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. یہ اسلام کی وجہ سے ہے, یہ جہاد کی وجہ سے ہے, یہ شہادتوں اور قربانیوں کی وجہ سے ہے. اللہ تبارک تعالیٰ عزتیں, عظمتیں اور یہ رفتیں اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے. دیکھو بھائی, ہمارا آج کا پڑھا لکھا جو زیادہ پڑھ لکھ جاتا ہے, بی ایس سی ہو جائے, ایم ایس سی ہو جائے, ایم فل پہ پہنچ جائے, پی ایچ ڈی ہو جائے, زیادہ دولت مل جائے, زیادہ بڑی ڈگری مل جائے, اس کے اندر یہ کیڑا پیدا ہو جاتا ہے, یہ ناسور اور کینسر پیدا ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے اب مجھے نا یہ خاص جناب اسلامی شناخت, مجھے اس کو ذرا تھوڑا سا نا درمیانہ ہاتھ رکھنا ہے, دنیا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے, آنا جانا ہے. اب میں سرمایہ دار بن گیا ہوں, اب میں ویل ایجوکیٹڈ بن گیا ہوں اور پڑھا لکھا بن گیا ہوں, اور مجھے ایک کردار ادا کرنا ہے, میری ایک شخصیت بن گئی ہے, سنور گئی ہے. تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنا بھیس بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنا حلیہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے آپ کو قابل قبول بنانا شروع ہو جاتے ہیں. بھئی یہودیوں کی لائن میں کھڑا ہوں, میں پہچانا نہ جاؤں کہ میں مسلمان ہوں. عیسائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں, میری پہچان نہ ہونے پائے. کسی غیر مسلم کے ساتھ, کسی قوم کے ساتھ کھڑا ہوں, میری الگ پہچان اور میرا الگ تشخص نہیں ہونا چاہیے. یہ کون سی چیز اس کو تیار کرتی ہے؟ یہ دولت بڑی آ جائے, کوٹھی بنگلہ بڑا آ جائے, وسائل زیادہ آ جائیں, ڈگریاں بڑی آ جائیں, کرسی اور عہدہ بڑا مل جائے, تو بالعموم یہ کیڑا دماغ میں پیدا ہو جاتا ہے کہ اب ذرا نا اپنے آپ کو قابل قبول بنانا ہے, اور اپنی خاص محض مذہبی شناخت اور دینی شناخت کو جو سنت رسول کے مطابق ہے اس کو ذرا جدید حالات اور معاملات کے کالم میں ڈالنا ہے. یہ ہمارے معاشرے میں, آج کے خاص طور پر پڑھے لکھے معاشرے میں, اور خاص طور پہ یہ بیماری بڑی تیزی سے ہمارے نوجوانوں میں سرایت کر رہی ہے. میں آپ کو کہتا ہوں, آپ کے لیے میں پہلے کی بات نہیں کرتا, کیا آج یہ لوگ ہمارے لیے ایک مثال نہیں ہے؟ ایک مثال نہیں ہے کہ انہوں نے نہ اپنا لباس بدلا, نہ اپنے چہرے مورے بدلے, نہ اپنی پگڑیاں بدلی, نہ وہ بڑی بڑی چادریں جو چہرے کندھوں پہ رکھتے تھے وہ بدلی, کوئی اپنا حلیہ نہیں بدلا, کوئی اپنا ڈیزائن نہیں بدلا, اور آج ساری دنیا مجبور ہوئی پڑی ہے. یہ ملا عبد الغنی برادر جو آج سارے طالبان کا بڑا لیڈر بنا ہوا ہے, ہمیں یاد ہے کہ 2010 میں یہ
پاکستان نے اس کو کوئٹہ سے گرفتار کیا تھا اور اپنی تحویل میں 8 سال اس کو رکھا، 8 سال۔ 18 میں امریکہ آ کے ہمارے باجوہ صاحب کے قدموں میں پڑ گیا، کہنے لگا کوئی راستہ نہیں ہمیں مل رہا، آپ ہمیں راستہ دو، کوئی راستہ دو۔ تو اس پہ وہی دفعہ تھی 1267 کی، UN کی، گلوبل ٹیررسٹ، عالمی دہشت گرد۔ اس کا شناختی کارڈ بھی بلاک تھا، اس کا پاسپورٹ بھی ضبط تھا، اور یہ کہیں بھی سفر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اقوام متحدہ نے، سیکیورٹی کونسل نے اس کو عالمی دہشت گردوں کی لسٹ میں رکھا ہوا تھا۔ امریکہ GHQ اس کے بڑے پہنچتے ہیں، اور جنرل باجوہ صاحب کی منت سماجت ہوتی ہے، کوئی ہمیں راستہ دیا جائے، کوئی ہمیں کوئی بتایا جائے، ہم طالبان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی بندہ ہی نظر نہیں آتا ہے۔ بیٹھے تو کس کے ساتھ بیٹھے، مذاکرات کریں تو کس سے کریں؟ تو پھر پاکستان نے ان کو کہا کہ ایک بندہ ہے تمہارے 1267 کی وجہ سے، اس کو ہم نے بھی اسے ہم نے بھی گرفتار کر لیا، اور 8 سال سے وہ جیل میں موجود ہے۔ اگر تم چاہو نا، تم چاہو تو وہ بندہ کردار ادا کر سکتا ہے۔ کہنے لگے کل نہیں، آج ہی اس کو رہا کرو، کل نہیں، آج ہی رہا کرو، فوری رہا کرو۔ پاکستان نے کہا بھی تم نے تو اس پہ پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اس کا شناختی کارڈ ضبط، اس کا پاسپورٹ ضبط، اور اس کے سارے اثاثے جناب فریز، اس کا بینک اکاؤنٹ جناب فریز، سب کچھ تم نے اس کا ناطقہ اور عرصہ حیات تنگ کیا ہوا ہے، تو ہم اس کو کیسے؟ کہنے لگے تم اس کو رہا کرو، ہم اس کا سب کچھ بحال کرتے ہیں۔ یہ ہے اللہ، اس کے پیچھے کس کی قدرت اور قوت ہے؟ اللہ کی۔ یہ ہے اللہ، وہاں سے اسباب پیدا کرتا ہے جہاں سے انسانوں کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ چاہے تو فرعونوں کے گھر میں اپنے بندے کو کھڑا کر دینا، یہ اللہ ہے، اور کتنی اس کی قدرتیں اور قوتیں ہیں۔ تو امریکی کہنے لگے ہم اس کا پاسپورٹ بھی بحال کرتے ہیں، اور اس کا ویزا بھی لگواتے ہیں، اور آپ اس کو فوری رہا کرو۔ لو جناب 1267 سے بھی نکل گئے، اور ویزا بھی، پاسپورٹ بھی، جناب شناختی کارڈ بھی، اور کبھی دوحہ جا رہے ہیں، کبھی بیجنگ جا رہے ہیں، کبھی جناب ماسکو پہنچ رہے ہیں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ اور جہاز کے ان کے استعمال ہوتے تھے، جو مارنے آئے تھے نا، مارنے آئے تھے، جو مارنے کے لیے آئے تھے نا، جہاز بھی انہی کے استعمال ہوئے۔ اور پھر مذاکرات ہوئے دوحہ میں، اور امریکہ کی شکست پہ اور افغانوں کی فتح پہ سائن کس نے کیے؟ اسی ملا عبد الغنی برادر نے، اسی جس کو 126 ہے۔ تو یہ حالات ہے، حالات کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ تلک الایام نداولها بین الناس۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں یہ بات آپ کو کہنے لگا ہوں، حالات کل بھی اللہ کے ہاتھ میں تھے، آج بھی اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ کل اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عظیم الشان فتح یہ ہمیں دکھا دی، اور یہ پہلا دروازہ ہے جو کھلا ہے۔ میں اس کو اس دور کا پہلا دروازہ کہہ رہا ہوں، یہ فتح کا پہلا دروازہ کھل گیا ہے، روڈ ہموار ہو گیا ہے، دنیا ساری دہل گئی ہے، کوئی آپ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی آج جرت نہیں پا رہا ہے۔ ہندوستان کا حال تو آپ دیکھ ہی رہے ہوں گے، اس پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہندوستان کی ہوئی ہے نا، وہ شاید دنیا میں کسی کی بھی نہ ہوئی ہو۔ یہ مفتے میں مارا گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو مفت میں تمانچے اور چانٹے مروا دیے ہیں۔ یہ فریق نہیں تھا افغانستان کے قضیے کا، یہ سٹیک ہولڈر نہیں تھا،
اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بھی کھینچ کے لا کے افغانستان میں بٹھایا، اربوں خربوں ڈالر بھی لگوائے، اور پھر بالآخر اللہ نے ذلیل بھی کروا دیا۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے گزشتہ ایک ہفتے میں شاید امریکہ کی ذلت کم ہوئی ہے۔ امریکہ تو اسی دن ہی ذلیل اور شکست مان گیا تھا جب دوحہ میں پچھلے سال اس نے سائن کر دیے تھے۔ یہ جو 15 اگست کو 15 اگست یہ دن بھلا کون سا تھا؟ یہ ہندوستان کی آزادی کا انتخاب دیکھیے میرے اللہ کا، انتخاب دیکھیے اور قربان جائیے اللہ کی قدرتوں پہ، اپنے رب کی تدبیر اور حکمتوں پہ۔ 15 اگست کو جو ہندوستان کا یوم آزادی، اس دن کیا ہو رہا تھا؟ پورے ہندوستان میں یوم سوگ ہو رہا تھا۔ اور یہ 15 اگست 2021 کا یہ ایسا انڈیا کے گلے پہ فٹ ہوا ہے، گاٹے میں فٹ ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگر تھوڑی سی بھی عقل شعور ہوگی نا تو یہ آئندہ کبھی 15 اگست کو یوم آزادی کے طور پر نہیں منایا کرے۔ چند دن پہلے 2-3 دن پہلے میں امیر محترم کے پاس بیٹھا تھا، فرما رہے تھے کہ 1970 کے سقوط ڈھاکہ، سقوط مشرقی پاکستان، کہنے لگے میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، ایم اے کا اسٹوڈنٹ تھا جب سقوط ڈھاکہ ہوا، اور یہ 50 سال سے میرے دل پہ اتنا گہرا زخم اور گھاؤ لگا ہوا تھا کہ میں 50 سال سے اس کی ٹیس اور درد محسوس کر رہا تھا۔ جب فتح کابل ہوئی ہے تو امیر محترم کہنے لگے میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے ہمیں سقوط ڈھاکہ کا بدلہ عطا فرما دیا ہے۔ آج 50 سال کے بعد سقوط ڈھاکہ کا انتقام ہو گیا ہے، اور وہ انڈیا، وہ ہندوستان جو کہتا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے، اللہ نے ایسا ذلیل اور رسوا اس کو کیا ہے کہ اب اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑا ہے۔ تو یہ عظیم الشان فتح ہے ساتھیوں۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ یوں اپنے بندوں کو آزادیاں عطا فرمائے تو ان کا بہت بڑا فرض کیا بنتا ہے؟ وہ شکر ادا کرنا ہے، شکر ادا کرنا۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ فرماتے ہیں میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں اپنی نعمتیں اور دوں گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی اس عظیم الشان فتح کی نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور کم سے کم ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کم سے کم شکرانے کے 2 نفل پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 360 بتوں کو توڑ چکے، اللہ کے گھر بیت اللہ کو بتوں کی غلاظت سے پاک کر چکے، تو اس کے بعد بخاری و مسلم میں، حدیث کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے ایک پلر کی اوٹ میں اس کو سترا بنا کے کھڑے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم الشان فتح پہ 2 نفل ادا کیے تھے، 2 نفل ادا کیے تھے۔ تو ہمارے اوپر بھی ہے کہ ہم کم سے کم شکرانے کے نفل ادا کریں۔ بنی اسرائیل کو 10 محرم کو مصر کے فرعونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی تھی، تو صدیوں تک بنی اسرائیل کا وتیرہ کیا تھا کہ وہ اس آزادی اور فتح اور فرعونوں کی تباہی اور بربادی کی بنیاد پہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے، 10 محرم الحرام کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے مدد کی، اس مدد اور فتح کی بنیاد پہ، آزادی کی بنیاد پہ بنی اسرائیل روزہ رکھتے ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا شروع کر دیا تھا، اور آخری سال جو آپ کی زندگی کا آخری سال تھا، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ اگلے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9 محرم الحرام کا روزہ رکھوں گا۔ تو اس اعتبار سے بھائیو، روزہ رکھنا بھی اللہ کے شکر ادا کرنے کی ایک چیز ہے، اور کچھ بھی نہ کریں تو کہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں عظیم الشان کفر کے مقابلے میں فتح عطا فرمائی ہے، اور اس کے بدلے میں ہر بندہ کیا کہے؟ الحمدللہ۔ یہ بھی بہت بڑا شکر کا کلمہ ہے، الحمدللہ، اے اللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ اور اگر یہ کلمات کہیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب والے دن اتحادیوں کی ذلت امیز پسپائی کے موقع پر بھی اور فتح مکہ کے موقع پر بھی یہ کلمات کہے تھے۔ یہ بھی شکر کے کلمات ہیں، اللہ کی حمد اور ستائش کے کلمات ہیں کہ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنے بندے محمد سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے، اپنے بندے کی مدد کی ہے، اور وہ ایک اکیلا اللہ ہی سارے دشمنوں پہ غالب آیا ہے۔ تو بھائیو، شکر کا کوئی نہ کوئی انداز جس سے اللہ راضی ہو جائے اور وہ ہمارے اوپر اپنی نعمتوں کو اور کرنے والا بن جائے۔ انشاءاللہ افغانستان کی فتح ہو چکی، اب باری ہے کشمیر کی، اب باری ہے کشمیر کی۔ اور میں اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں کہ انشاءاللہ کشمیر کی آزادی بھی اب دور نہیں ہے۔ اگر 6-7 لاکھ 3.5 لاکھ افغانی فوج، 1.5 لاکھ امریکی فوج، اتنی ہی اتحادیوں کی فوج، یہ 6.5-7 لاکھ فوج، ان کے ایجنسیوں کے نیٹ ورک، ان کے کنٹریکٹر، اور کیا کیا وہ نیٹ ورک لے کے آئے تھے، اگر وہ مار کھا سکتے ہیں، شکست کھا سکتے ہیں اور بھاگنے پہ مجبور ہو سکتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہندو بنیاں بھی اب زیادہ دیر انشاءاللہ اللہ والوں کے مقابلے میں، جذبوں کے مقابلے میں نہیں ٹھہر پائے گا۔ بہت جلد باری آ رہی ہے، انشاءاللہ کشمیر کو آزادی ملنے والی ہے، پاکستان کی تکمیل ہونے والی ہے۔ تو اس موقع پر لازمی ہے کہ ہم اس فتح پہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے امت کی سلامتی، ایمان یقین کی سلامتی کی دعا کریں، اور اپنے طالبان بھائیوں کے لیے، امارت اسلامیہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو حق اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کو افغانستان میں حقیقی اسلام کو، جو کتاب و سنت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، اللہ ان کو اس نظام کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس دن سے کابل فتح ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے، اخبارات اور میڈیا کو پڑھ لیجئے کہ کرائم کا معاملہ اور لوٹ مار کا معاملہ، بدعنوانیوں اور کرپشن کا معاملہ، جرائم کا معاملہ پورے افغانستان میں زیرو ہو چکا ہے، زیرو ہو چکا ہے، کوئی لوٹ مار نہیں۔ وہ بار بار میڈیا پہ آ کے اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ساری دنیا کو دعوت دیتے ہیں، ہم افغانوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ایک طرف سے شروع ہوں، تورخم سے چلیں اور تاجکستان کے بارڈر تک، دریائے آمو تک جائیں، دن کی روشنی میں چلیں، رات کے اندھیرے میں چلیں، ہم ان کے سفر کی، ان کی جان اور مال کے تحفظ کی ضمانت دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نہ دن میں ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی، نہ رات کے اندھیروں میں ان کو کوئی نقصان پہنچے گا۔ یہ ہے اسلام کی برکت یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا، ایک وقت آئے گا، ایک عورت صنعاء سے چلے گی اور جناب بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے گی، سینکڑوں کلومیٹر کا
تنہا سفر کرے گی، اور فرمایا امن و امان کی یہ مثالی کیفیت ہوگی کہ کوئی اس کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جرت نہیں کرے گا۔ تو آج یہ لوگ انہی حقیقتوں کا دعویٰ کر رہے ہیں، انہی اسلام کی سچائیوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ اس عظیم الشان فتح کو مبارک بھی کرے، بابرکت بھی بنائے، اس کے ثمرات سمیٹنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے نتیجے میں جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اللہ سب کو آزادیاں بھی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظالموں کو عبرتناک انجام سے دوچار کرے۔ دنیا میں بہت ظلم ہو گیا، اب دور اسلام کے راج کا، عدل اور مساوات کے راج کا شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس کا نقیب اور پاسبان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالیٰ یہ عظیم کامیابیاں قبول بھی فرمائے اور مبارک بھی فرمائے، اور امت مسلمہ کو خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔